السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان ڈائری ایٹ US ویب ٹی وی وتھ پروفیسر ڈاکٹر احمد رضا بلال۔ ناظرین، آج جو مہمان ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں یہ وہ دونوں لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان جیسے بڑی پاپولیشن رکھنے والے کنٹری میں ایک ایسے کام کا بیڑا اٹھایا جس میں میسیو پاپولیشن کو انگیج کرنا ہے ٹورڈز امپلائبلٹی۔ اب اس کام کے لیے بہت سارے میتھڈ یوز کیے جا رہے ہیں، بہت ساری آرگنائزیشنز انگیجڈ ہیں، گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی بہت سارے انیشیٹو لیے جا رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے انیشیٹو ان دونوں احباب نے لیے ہیں جس میں میسز پاپولیشن کو یہ لوگ انگیج کرتے ہیں، ٹرین کرتے ہیں اور ان کی امپلائبلٹی ٹورڈز پاکستان اور فارن کنٹریز کے اندر انشور کرتے ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کام کا خیال ان کو کیسے آیا، کیسے اس کام کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں، گورنمنٹ ان کو کیا سپورٹ کر رہی ہے اور ٹوٹل آپریشنل ایکٹیویٹیز ان کاموں کی ہے کیسے۔ سب سے پہلے میں تعارف کروا دیتا ہوں، میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں خالد مسعود چودھری صاحب، آپ چیئرمین ہیں پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل کے۔ سر بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ اور دوسرے مہمان ہیں ہمارے سلیم رانجھا صاحب جو کہ فیمس سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ایکس بیوروکریٹ ہیں اور انٹرپرینورشپ کا بیڑا انہوں نے پاکستان کے اندر اٹھایا، بہت ساری یونیورسٹیز کے ساتھ انگیج ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ یوتھ کو اس طرح سے ماڈرن ٹیک کے ساتھ انگیج کیا جائے جو اس وقت دنیا کے اندر جس کی ضرورت ہے، جس کے اندر امپلائبلٹی کی بہت زیادہ گنجائش ہے۔ سر دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ دونوں تشریف لائے یونیورسٹی آف سرگودا میں۔ آج آپ نے وہ تمام انیشیٹوز دیکھے جو ہم نے یونیورسٹی آف سرگودا میں پچھلے 2-3 سال کے اندر لیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کم از کم ایک ڈائریکشن سمجھ رہے ہوں گے کہ جو ہماری لیڈرشپ نے لی ہے ٹورڈز بیٹرمنٹ آف دی نیو جنریشن۔ اچھا سر، میں آپ سے پہلے پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ کو یہ انیشیٹو دیا گیا پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل کا، کیا موٹیوز تھے گورنمنٹ کے یا آپ کے اپنے ذہن کے اندر کہ کس طرح سے آپ گورنمنٹ کے ریسورسز کو یوز کریں گے فار دی ٹریننگز، فار دی اسکلز ڈیولپمنٹ ٹورڈز یوتھ، اور کس طرح سے اس یوتھ کو پھر آپ اس قابل کریں گے کہ وہ نہ صرف اپنے بلکہ اپنے خاندان کے بھی فائنینشیل میٹرز کو بہتر طریقے سے چلا سکیں؟ تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو میں سرگودا یونیورسٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں ٹائم دیا اور اپنے پلیٹ فارم میں جو ہے وہ جگہ دی۔ تو آپ کا آئی ٹوک راؤنڈ اور اس میں مجھے بہت ہی امید کی، جس کو کہتے ہیں کرن نظر آئی۔ انوویٹیو اپروچ جو ہے آپ کے وائس چانسلر صاحب کی اور آپ کی ساری ٹیم کی، دیٹ از اپریشیبل۔ اور پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں سمجھتا ہوں یہ اپنی مثال آپ ہے، اور باقی بھی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو چاہیے کہ مسابقت کے ایٹ لیسٹ پوائنٹ آف ویو سے آپ کو جو ہے آپ کے ساتھ چلیں۔ تو یہ تو آپ کی یونیورسٹی کے بارے میں۔ جہاں تک پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل کا تعلق ہے، یہ ادارہ 1998 سے جو ہے گورنمنٹ نے کانسٹیٹیوٹ کیا تھا، اور اس میں جو بنیادی طور پہ جو زکوٰۃ ریسیپینٹ فیملیز تھیں، ان کے فیملیز میں کوئی بچہ بچی کسی کو اسکل سکھا کے بجائے ان کو اس فیملیز کو ایک قسم کا وہ بیگر بنانا، تو اس میں یہ تھا کہ اسکل سکھا کے ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے۔ تو یہ اس کا کانسیپٹ تھا۔ شروع میں گورنمنٹ نے کافی سپورٹ دی، بیچ میں پھر یہ ظاہر ہے پولیٹیکل جو ہے وہ چینجز آتی ہیں، تو اس میں پھر اس میں خاصی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ پہ چلی گئی۔ اور یہ جتنے بھی اسکل امپارٹنگ ٹیوٹ ریلیٹڈ جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ یا ٹیفٹا ڈیل کرتا ہے یا پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل گورنمنٹ ڈومین میں۔ تو پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ایک ادارہ بنایا ہوا گورنمنٹ نے، لیکن یہ سارے علیحدہ علیحدہ مختلف ڈپارٹمنٹس کے انڈر کام کر رہے تھے۔ اب یہ جو اس وقت گورنمنٹ ہے پولیٹیکل، جو چیف منسٹر ہیں، انہوں نے سارے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کی، اور آئی تھنک شی ٹوک اے رائٹ اسٹیپ کہ انہوں نے سب کو ایک تو جوائن کر دیا ایک ڈپارٹمنٹ میں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جتنے ایشوز ہیں، جس میں خاص طور ٹیوٹ سیکٹر میں میں PVTC کی بات کروں تو یہ لاسٹ ایئر جو ہے نا وہ 38,000 پر اینم ہم پاس آؤٹس یہاں سے جاتے تھے، اور یہ تقریباً 37 جو اسکل سیٹس تھے جن میں ٹریننگ لے رہے تھے۔ تو میں نے جب جوائن کیا لاسٹ اگست کے اوائل میں، تو پھر ہم نے کوشش کی اور ایک موٹیویشن کی ٹیم کی، اور اس میں یہ بھی دیکھا کہ ہم کس طریقے سے اپنا اصلاح احوال بہتر کر سکتے ہیں، بہتر ٹریننگ دے سکتے ہیں اور اس نمبر کو بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں۔ تو ہم نے لاسٹ ایئر 61,000 پلس جو ہے وہ بچیوں کو جو ہے ٹریننگ دی۔ PVTC کا ایک جو سب سے جو میں سمجھتا ہوں ڈسٹنگوشنگ فیچر ہے وہ یہ ہے کہ یہاں 51% فیمیل ریشو ہے، یعنی بچیوں کا بہت کانفیڈنس ہے ان کے اداروں پہ، جس میں وہ مختلف ٹریڈز میں آ کے ٹریننگ لیتی ہیں۔ اور ہمارا بھی پرسپیکٹیو یہ ہے کہ بچیوں کو شارٹ ٹریننگز دے کے
فوراً امپلائبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ان کو جو ہے وہ راستہ دیا جائے. اور اس میں ساتھ ساتھ اب ہم نے جو ہے وہ انٹرپرینرشپ کے بھی ٹریننگ ان کو شروع کر دیے تاکہ اگر کوئی بچہ بچی اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے تو اس کو آسانی ہو. تو یہ فیسیلیٹیشن تھی جو اس وقت چل رہی تھی. اب گورنمنٹ آف پنجاب نے ہماری ٹوٹل فنڈنگ ریکوائرمنٹ یعنی 25 ایئرز کے بعد جو ہے وہ ہمیں انہوں نے فائنینس ڈپارٹمنٹ کے تھرو دی ہے. ہمارے لیبارٹریز کو جو ہے وہ فیزز میں اپ گریڈ ہو رہی ہیں. پچھلے سال 375 لیب جو لیبارٹریز تھی ان کو اپ گریڈ کیا. اور ہم نے جو ایک وزیر اعلیٰ صاحبہ نے ایک جو ہے وہ ایک ٹاسک فورس بنائی ہے ایک پبلک ریپرزنٹیٹیو کے انڈر جس میں 10 کور ایریاز کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا. ان 10 کور ایریاز کو لے کے ہم آگے چل رہے ہیں. یعنی پرائورٹی ایریاز ہیں جس میں بچے بچیاں زیادہ جاتے ہیں. مطلب کہ ICT کی ٹریننگ ہے, اس میں مختلف جاتے ہیں. اسی طرح مختلف یعنی کہ بچے جو ہیں وہ ساؤتھ پنجاب کے جو بچے ہیں وہ ویلڈنگ میں اور اس طرح کے کورسز میں زیادہ دلچسپی لیتے, اس لیے ہم نے ان کی لیبارٹریز جو ہے نا ویلڈنگ کی اپ گریڈ کی. ایون رحیم یار خان میں سیمولیٹر بھی انٹروڈیوس کروایا جو پہلی دفعہ کسی بھی پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں جو ہے اس طرح کے کورسز میں شامل ہے. اسی طرح جو ہماری روٹین کی جو ڈریس ڈیزائننگ ہے یا جس طرح کہ سلائی کڑھائی کا نارمل ایک طریقہ کار چل رہا تھا اس کو پھر انڈسٹریل مشینز پہ شفٹ کیا ہے. پلمبنگ میں بھی ایڈ آنس کیے ہیں. اسی طرح الیکٹریشین کے کورس میں ہم نے نئی جیتے جس طرح سولر ہے. اب الیکٹریشین کا جو کورس ہے سولر اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہے اور اس میں یہ فائدہ ہوا ہے کہ جتنے ہمارے سولر ایسوسیشن ہے پاکستان کی ان کے ساتھ ہمارا MOU ہم نے سائن کیا ہے. پھر انڈیویجول کمپنیز خاص طور وہ کمپنیز جن کو میجر شیئر ملا ہے, چنک ملا ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے کہ وہ سولرائزیشن ان کے جو کیمپین ہے اس میں کام کریں گے. تو ہمارے بچے جو ہیں جو آن جاب ٹریننگ ہے وہ ساری انہی کے ساتھ کریں گے یعنی کہ پریکٹیکل ان کو ٹریننگ ہوگی فیلڈ میں. اسی طرح موٹر بائکس میں آپ دیکھیں ذرا اس میں بائکس آ گئی. تو میں نے بجائے انتظار کرنے کے ہم نے سب سے پہلے لاسٹ ایئر ہی بائک کا کورس انٹروڈیوس کروا دیا. ہیوی میکینیکل وہیکل جو ہیں اس میں ہم نے شروع کیا ہوا ہے. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہیکلز آ رہی ہیں اس کے لیے بھی چونکہ جو کمپنی جہاں امپورٹ کر رہی ہے یوٹونگ جو ہے وہ لوکل انویسٹر کے حوالے سے ان کے ساتھ بھی کولیبریشن کر رہے ہیں. یعنی ہماری کوشش یہ تھی کہ اور پھر یہ کہ جہاں جہاں انوویشنز کی ہیں جس جگہ ہم نے کوئی نئے ٹولز ایکوپمنٹ انٹروڈیوس کروایا ہے تو وہاں سب سے پہلے اپنے انسٹرکٹرز کو ٹریننگ دی ہے اور ان کو بار بار پوچھا ہے کہ اگر آپ کو مزید ری انفورسمنٹ چاہیے یا یو وانٹ ٹو ہیو اندر راؤنڈ تو وہ آپ کریں کیونکہ جب تک انسٹرکٹرز کی ٹریننگ نہیں ہوگی تو وہ جو ہے وہ آگے بچوں کو کیا سکھا سکتے ہیں. تو ماشاءاللہ ہماری جو اس وقت پلیسمنٹ ریشو ہے لوکل مارکیٹ میں وہ میں سمجھتا ہوں 80% تک پہنچ گئی ہے. اور ساتھ ساتھ ہم نے چونکہ گورنمنٹ کو ہمارے ساتھ کوآپریشن ہے اس سال بھی انہوں نے جو ہے نا ہمیں لیبارٹریز اپ گریڈیشن کے لیے کافی بڑی رقم دی ہے. تو یہ تو ہو گیا اپنی جو صورتحال. ہم اوورسیز امپلائمنٹ کے لیے بھی ہم نے ایفرٹ کیا ہے اور اس میں ہم نے اپنے لیے ٹارگٹ بڑا ایمبیشیس رکھا ہے 10,000 کا یعنی کہ PVTC کے پاس آؤٹس وہ 10,000 بچے بچیاں جو ہیں جو جانا چاہتے ہیں باہر ان کو ہم فیسیلیٹیشن کریں گے. ہم نے اپنے لائسنس بھی اوورسیز امپلائمنٹ کے لیے اپلائی کیا جو فائنل سٹیجز پہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 45 جو پلیسمنٹ سینٹرز ہیں پنجاب پروونس میں وہ ہم نے وہ نوٹیفائی کر دی ہیں اور اس میں ہم ان ٹریننگ سینٹرز کے جو انچارج ہیں ان کو ٹرین کر رہے ہیں کہ ان میں کس طرح انہوں نے بچوں کو تیار کرنا ہے باہر کے لیے, کس طرح انہوں نے انٹریکٹ کرنا ہے لوکلی. اس وقت چونکہ ہمارے پاس ابھی اپنا لائسنس نہیں آیا تو جو آتھرائز اوورسیز امپلائر جن کے پاس لائسنس ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے اور اس میں جو ساری فلٹریشن پروسیس ہوتی ہے وہ انشاءاللہ اس پہ جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے کام کریں گے. تو یہ ہمارا اوور آل اس سال کا ٹارگٹ جو ہے پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل کے فورم 45,000 بچوں کو میں نے جو ہے وہ پلیسمنٹ ان کی کرنی ہے اور اس میں ٹوٹل ہم نے جو ٹرین کرنے ہیں بچے وہ 75,000 ہے. تو یہ ہے اس طرح یہ درجہ بدرجہ ہم کوشش کر رہے ہیں یہ نہ صرف کوالٹیٹیولی اس میں چینج لائیں بلکہ اس میں کوانٹیٹیولی جو ہے بچوں کو زیادہ سے زیادہ اپنا کینوس جو ہے بڑا کریں. تو یہ ہمارے آپ کی گفتگو میں جتنے اسٹیپس انیشیٹیوز آپ نے ڈسکس کیے واٹ ایور از ٹیکن بائی یور انسٹیٹیوشن اور دی گورنمنٹ آف پنجاب, بہت سارے ایسے انیشیٹیو ہیں میرے خیال میں جو گورنمنٹ لیتی ہے لیکن وہ عام لوگوں تک نہیں پہنچتے. تو اس ڈسکشن کا اس ریکارڈنگ کا ایک پرپز یہ بھی ہے کہ اس کی آؤٹ ریچ کو بڑھایا جائے, ان لوگوں تک یہ انفارمیشن دی جائے جو ایکچولی ڈیزرو کرتے ہیں لیکن دے ڈونٹ نو واٹس گوئنگ آن, وٹ گورنمنٹ ہیو ٹیکن دی انیشیٹیوز فار دی یوتھ.
اور کس طرح سے وہ ان انیشیٹو سے فائدہ لے سکتے ہیں. تو فردر میں اس کے بارے میں آپ سے ڈسکشن کرتا ہوں کہ کس طرح سے ہم ایک عام بچہ جو میٹرک پاس ہے, انٹرمیڈیٹ ہے, وہ کس طرح سے آپ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے اور کس طرح سے وہ ایڈمیشن کے اندر جا سکتا ہے. سلیم رانجھا صاحب, آپ کا نام از ویری مچ ٹیگڈ ود انٹرپرینوریل ایکٹیویٹیز ان پاکستان. بہت ساری یونیورسٹیز کو آپ نے انگیج کیا, سپورٹ بھی کر رہے ہیں, خاص طور پہ پبلک سیکٹر کو جہاں پہ اس چیز کا کافی فقدان تھا. میرا اپنا ریسرچ ایریا انٹرپرینورشپ ہے. Unfortunately, I have taken a survey recent back. Word entrepreneurship is badly used in academia. بہت ساری یونیورسٹیز انٹرپرینوریل یونیورسٹیز کے نام کو یوز کر رہے ہیں, بٹ دے آر ڈوئنگ نتھنگ ان دی نیم آف انٹرپرینورشپ. بہت سارے ایسے ایونٹس بھی ہوتے ہیں لاہور, اسلام آباد میں, کراچی میں, جہاں پہ انٹرپرینورشپ ڈسکس ہوتی ہے, انٹرپرینورشپ کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے. A lot of resources is consumed by the individual institutions or the government, but اس کا آؤٹ کم جو آنا چاہیے وہ نہیں آتا. آپ کا مائنڈ سیٹ بڑا ڈفرینٹ ہے. آپ سے جب بھی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ وہ بچے تیار کریں, وہ یوتھ تیار کریں جس کی لوکل مارکیٹ کے اندر بھی ضرورت ہے, جس کی انٹرنیشنل بھی ضرورت ہے, اور ایک بچے کو اتنا اسکل پرووائڈ کر دیں کہ اس بچے کی ڈیمانڈ اس کی گریجویشن کے دوران پیدا ہو, اور جیسے وہ بچہ گریجویٹ کرے اس اسکلس کے اندر امیجیٹلی اس کے لیے امپلائبلٹی کو ایشو نہ ہو, نہ صرف امپلائبلٹی بلکہ اسپیسیفکلی ٹورڈز جنریٹ امپلائبلٹی فار دی ادرس. تو اس سلسلے میں جو انیشیٹو آپ دے رہے ہیں اٹس ویری اوبویس, وہ بڑے ویزیبل ہیں, لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں. وہ انسٹیٹیوشنس پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں اس وقت بھی جو ابھی تک ورڈ انٹرپرینورشپ تک بھی نہیں پہنچے. اگلا سٹیج اس کا جس پہ آپ کام کر رہے ہیں, جس میں جنریٹیو اے آئی سے ریلیٹڈ یا ٹیک سے ریلیٹڈ لوگوں کو انگیج کرنا, بچوں کو وہ تعلیم دینا جس میں بہت سارے سیلف امپلائبلٹی کی اور جابس کی پوٹینشیل موجود ہے. ان یونیورسٹیز کے لیے کیا میسج ہے آپ کا, کس طرح سے وہ اس یوتھ کو جس کو وہ ایڈمیشن دیتے ہیں, 4 سے 6 سال پڑھاتے ہیں, ڈگری ہاتھ میں پکڑا کے بھیج دیتے ہیں جاؤ اور جاب سرچ کرو, اور سمپل ایجوکیشن کی کوئی مارکیٹ نہیں ہے, کیا سمجھتے ہیں ان انسٹیٹیوشنس کو کیسے میئرز لینے چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ایسا اسکلفل ریسورس پیدا کریں جو مارکیٹ کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہو اور وہ امپلائبلٹی کے لیے بھی اویلیبل ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. سر میں تو یونیورسٹیوں کو یہ لیتا ہوں کہ دنیا کی سویلائزیشنس کی جو ہسٹری ہے نا, وہ یونیورسٹیوں کی ہسٹری ہے. اگر آپ میسوپوٹیمیا سے لیں, اگر آپ ہڑپا اور موئنجو-ڈورو اور ٹیکسلا سے لیں, تو یونیورسٹیاں جس شہر لیڈنگ تھا تو وہاں سے لیڈنگ یونیورسٹی تھی, اور جیسے جیسے جہاں شہر ڈیولپ ہوئے وہاں یونیورسٹیاں ڈیولپ ہوئیں. عراق, پھر انڈیا, پھر گریس, روم, مسلم جو دور تھا گولڈن سویلائزیشن, اس کے بعد کرتوا, غرناطہ, استنبول, قسطنطنیہ, بلکہ پھر اٹالین یونیورسٹیاں, پھر فرینچ یونیورسٹیاں. میں کچھ دن پہلے ہی ہالینڈ میں تھا, وہاں لیڈن 1643 میں وہاں پہ عرب چیئر ڈیولپ ہوئی تھی. آکسفورڈ, کیمبرج, امریکن یونیورسٹیز, ناؤ چائنیز اینڈ انڈین. تو جہاں جہاں اس کو فالو کرتے جائیں آپ کو ورلڈ ہسٹری نظر آتی ہے. تو میرا ہمیشہ سے یونیورسٹیوں کے ساتھ بڑی اٹیچمنٹ بھی تھی. میں جب نوکری میں بھی تھا تو کوشش ہوتی تھی کہ میں ضرور پڑھاؤں. پھر اللہ نے مجھے ایڈیشنل سیکرٹری اور ایکٹنگ سیکرٹری ایجوکیشن بھی لگایا, اور اس وقت میری یہ تھی کہ جی مجھے کوشش کرنی ہے کہ انٹرپرینوریل یونیورسٹیاں بنائیں. مجھے بات اتفاق ہے کہ سیکرٹری ایجوکیشن یا ایڈیشنل سیکرٹری ایجوکیشن ہوتے وہ میں نہیں کر سکا جو ڈاکٹر کیسر عباس نے سرگودا میں کروا دیا. میرے لیے جو خوابوں کی سرزمین ہے وہ ہے شینزن یونیورسٹی اور اسٹینفرڈ, اور میں ان کو بہت ہائی ریٹ کرتا ہوں دین ادر یونیورسٹیز. یہ بڑی عجیب اتفاق ہے کہ میری بیٹی اس وقت آکسفورڈ میں پبلک پالیسی کے لیے جا رہی ہے. میں خود کیمبرج میں ہوں, اور کیمبرج میں میرا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کیمبرج از گوئنگ ٹو بی دی نیو سلیکن ویلی آف یورپ. سو میرے لیے سلیکن ویلی, اسٹینفرڈ, شینزن اور کیمبرج. اب جب تینوں میں اللہ نے مجھے ایکسیس دی تو مجھے یہ تھا کہ سرگودا. تو اللہ نے, وہ کہتے ہیں جب آپ when you really desire something then Allah makes it happen for you. Exactly. تو اللہ نے مجھے سرگودا میں ڈاکٹر کیسر عباس دے دی, اور ان سے میری بالکل ہی اتفاقاً ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو نا, آئی ایم یور مین, اینڈ ہی پروو ٹو بی. ہماری دوستی کو ابھی شاید 2 سال نہیں ہوئے,
آج آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ سرگودا یونیورسٹی کیا بن چکی ہے. یہاں پہ انہوں نے جو کمال کیا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے انہوں نے ایک آرڈر ایشو کیا کہ جتنے بچے آئیں گے پہلے سمیسٹر میں وہ فری لانسنگ ای کامرس کے کام شروع کریں گے. وہ اردو پڑھ رہے ہیں, عربی پڑھ رہے ہیں, فارسی پڑھ رہے ہیں, لیکن ساتھ وہ اپنی فیس کمائیں گے سیلف جنریٹ. سسٹینیبلٹی پروجیکٹ آپ بھی جانتے ہیں. اب جب وہ ہو گیا تو اس کے بعد ہمارے پاس 25,000 بچہ یہاں کا کام لگ گیا. اب جب وہ کام لگا تو اب یہاں رکنت نہیں تھا. اللہ نے بڑی مہربانی کی کہ 2 بچے, ایک کوٹ مومن میں طلعت جاوید جو پاکستان کا سب سے زیادہ فری لانسنگ میں جس نے ڈیجی اسکل سے شروع کیا اور 2 سال سے وہ ٹاپ کر رہے ہیں اور اس نے $1.75 ملین 2 سال میں کر لیا. دوسرا علی حمزہ نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, جنریٹو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور جینٹکس. اب وہاں جو میٹرک پاس بچہ ہے یا میٹرک ایون فیل ہے, اس کے پاس آپشن ہے کہ وہ 3 دفعہ کے بعد 4تھی دفعہ میٹرک کا امتحان دے اور پھر ایف اے اور بی اے اور ایم اے کے ریگولر موڈ میں پھنسے, یا وہ 4-6-8 مہینے کے اندر ایجنٹک اے آئی اور جنریٹو اے آئی میں ہزاروں ڈالر کمانے لگ جائے. تو اس وقت میں بڑی اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ وہاں 1000 بچہ اس طرح ہو چکا ہے, اور ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ 2030 تک ہم 30,000 بچہ کوٹ مومن میں کر لیں گے. اگر یونیورسٹی آف سرگودا 50,000 اے آئی اور ایجنٹک اے آئی اور جنریٹو اے آئی میں کر لے, 30,000 کوٹ مومن میں کر لے, تو سرگودا ڈسٹرکٹ ول ہیو مور دین 100,000 اے آئی اسپیشلسٹ. اور یو کین ویل امیجن واٹس گوئنگ ٹو ہیپن. پھر ٹاور بھی یہاں بنے گی, پھر ایس ٹی زی آلریڈی NLSP نے بنا دیا ہے, I2C انوالو ہو چکا ہے, ایونسیون بھی سرگودا کے بچے کی پروڈکٹ ہے. تو ہم اس وقت ہم یہ بھولے ہوئے ہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. سیلاب ہے, انڈیا پاکستان کے ساتھ ہمیں کچھ پتہ نہیں. ہمیں بخار چڑھا ہوا ہے کہ ہم نے ایجنٹو اے آئی اور جنریٹو اے آئی میں اپنے علاقے کو دنیا کے بیسٹ اویلیبل علاقوں کے برابر لے جانا. ان یونیورسٹیز کے بارے میں جو اسٹل دے آر فار بیہائنڈ دس آبجیکٹیو, اور وہ بچوں کو صرف کنونشنل ایجوکیشن دے کے ایسے روزگار کے پیچھے لگا دیتے ہیں جن کی مارکیٹ پاکستان میں نہیں. سر مجھے تو کئی دفعہ چیئرمین HSC اور باقی لوگ بھی ناراض ہوتے ہیں کہ تو ڈاکٹر کیسر عباس اور سرگودا یونیورسٹی کو اوور سیل کرتا ہے. میں کہتا ہوں مجھے اوور سیل نہیں کرتا. میرے پاس 300 یونیورسٹیاں ہیں ملک میں, اس میں 4 ملین لوگ ہیں. اگر میں اس وقت صرف 1 لاکھ پہ جا رہا ہوں اور 4 ملین لوگ 3.9 ملین لوگ بھوکے مر رہے ہیں, ڈگری ہاتھ میں, PhD ہے, اور وہ لوگ لیکچرشپ کی یا کسی اور جاب کے لیے بھکاری بن چکے ہیں. مجھے اس قوم کو بھکاری نہیں بنانا. پرابلم کیا ہے کہ حکومتیں بھی بھکاری بناتی ہیں, ہماری پولیٹیکل پارٹیز بھی بھکاری بناتی ہیں, ہماری NGOز بھی بھکاری بناتی ہیں. مجھے بھکاری نہیں بنانا. مجھے اپنی زکوٰۃ اور عشر دینا ہے. فار ایگزامپل مجھے کسی نے بڑی مزدار بات کی, انہوں نے کہا یار تو صرف اپنا زکوٰۃ اور عشر دے دے. میں آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے, میرے والد صاحب کے زکوٰۃ اور عشر سے میرے گاؤں کے 92 گھر سولر ہو چکے ہیں. اگلے 1.5 سال میں اٹ ول بی اے ٹوٹلی سولرڈ ولیج. کیا یہ ایک زمیندار کر سکتا ہے تو باقی کیوں نہیں کر سکتے؟ ابھی میرے اپنا فارم سارا سولر ہے, میرے گھر سولر ہیں. کیا ہم سرگودا سولر کر سکتے ہیں؟ کیا سرگودا کے سولر کے بعد جو بجلی کا بل ہے, آپ کی اپنی مثال, سرگودا یونیورسٹی کے 2.7 میگا واٹ جب سولر ہو گئی تو آپ کے پاس ریسورسز کی لائن لگ گئی. تو ایگزیکٹلی اگر پاکستان کی 300 یونیورسٹیاں سولر ہو جائیں, اور اس کے لیے آفر میرے پاس ہے, 300 یونیورسٹیاں سولر ہو جائیں, اے آئی میں سارے بچے جنریٹ کر لیں. میں بھی کچھ دن پہلے یورپ میں تھا. ہمارا ایک ادارہ ہے پاکستان پبلک ہیلتھ فاؤنڈیشن. یہ وہ 2 لاکھ بندہ ہے جو منڈی باؤدین سے گیا
اور یورپ کے 40 کیپٹلز میں، 40 شہروں میں. ان لوگوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اب واپس آ کے کوٹھیاں بھی بنائیں گے، شادیاں بھی کریں گے، وہ دھڑلے سے خرچے بھی کریں گے، لیکن ہم اپنے گاؤں کو ٹھیک کریں گے. ہر بندہ اپنے گاؤں میں ایمبولینس سے 260 ایمبولینسیں آ گئی، وہاں میں اسپتال بننے شروع ہو گئے، وہاں کلینک بننے شروع ہو گئے، وہاں اسکول اپ گریڈ ہو گئے، وہاں پہ جنازے گاہیں بن گئیں، وہاں گلیاں پکی ہو گئیں. ہر بندہ اپنا گاؤں کر رہا ہے. ہم ایگزیکٹلی اسی پہ کر رہے ہیں کہ وہاں سے اگر بچے اے آئی اور جنریٹیو اے آئی اور جینٹک اے آئی کے جو ان کے بزرگ گئے تھے نا، وہ مزدور کے طور پہ گئے تھے، یہ اگر آئی ٹی ٹرینڈ ہوں، اس ملک کی زبان بھی بولتے ہوں. اور ابھی ہم نے مائکروسافٹ کے ساتھ ایک پروگرام شروع کیا ہے کہ 1 سال یہاں پڑھیں گے، 2 سال نارڈک ایریاز میں ان کی ڈگری ہوگی، اور اس کے بعد ان کو 1 سال کے لیے وہاں پہ ورک ویزا بھی ملے گا. امیجن کیجئے کہ اگر 2 لاکھ بچہ اس لیول کا منڈی باؤدین سے چلا گیا یورپ میں، تو پھر وہ کیا ہوگا. تو میرے لیے تو صرف یہ جو کہتے ہیں نا، پارٹی ہیز جسٹ بگن. تو اگر ہم اس کو ڈسکشن کو کنکلوڈ کریں تو میرے خیال میں میسیج از ویری کلیئر. دوز انسٹیٹیوشنز ان پاکستان وچ آر اسٹل فار بیہائنڈ اینڈ دے آر اونلی فوکسڈ آن کنونشنل ایجوکیشن. سو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کس طرح سے ان بچوں کو انگیج کرنا ہے، نہ کہ پڑھے لکھے بے روزگاروں کو پیدا کرنا ہے. سر اگین خالد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ نے شیئر ریسورسز کی بات کی کہ چیف منسٹر نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا اور جتنے ٹیکنیکل ووکیشنل انسٹیٹیوشنز تھے ان سب کے ریسورسز کو شیئر کر دیا تاکہ براڈر بینیفٹ ہو کمیونٹی کا. فار جنرل کامن مین انڈرسٹینڈنگ، اگر ہم سرگودا کے، گجرات کے، منڈی بہاؤدین کے، ان کے بچوں کی بات کریں، ایون دے ڈونٹ نو دی نیم آف یور آرگنائزیشن. عام بچے کے لیے جو میٹرک پاس ہے، انٹرمیڈیٹ پاس ہے، if he or she want to take benefit from your organization، اسے اسٹیپ 1 میں کیا کرنا چاہیے تاکہ وہ اس سے بینیفٹ لے سکے؟ دیکھیے، ہمارے پاس جو بنیادی طور پہ جتنے بھی کورسز ہیں، یہ 2 قسم کے، ایک شارٹ کورس ہوتا ہے اور ایک ریگولر ڈیوریشن کا، یعنی 6 ماہ کا اور 1 سال کا. جولائی میں بھی یہ شروع ہوتا ہے کورس اور جنوری میں بھی. تو ایک تو یہ متعلقہ جو بھی ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے وہاں کے پرنسپل سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہر ایک کا جو ہے ویب سائٹ ہے آج کل، وہاں آن لائن بھی اپنے ایڈمیشن. نام بتا دیں ویب سائٹ کا. ویب سائٹ میں ہماری جو سینٹرل ہے وہ بھی ایک ہے. جی، ہم اس میں چلا دیں گے لائن، اس کی آپ اس میں چلا دیں گے. میں آپ کو اس کی سارا نومنکلیچر دے دیتا ہوں. تو یہ 2 قسم کے کورس ہیں. اس سے بھی شارٹ ڈیوریشن کے کورسز ہم نے اب شروع کیے ہوئے ہیں، مطلب 2 ماہ کا کورس ہے. جس طرح یہ جو میں نے بتایا تھا کہ ووکیشنل، یہ جو ہماری FDI ہے گجرات کی، وہاں CNG لیتھس پہ ہم کروا رہے ہیں. اسی طرح فائبر آپٹکس کا کروا رہے ہیں. 2 مہینے کا کورس ہے اور اس میں گارنٹیڈ جو ہے نا جاب ہوتا ہے 40,000 پر کم از کم ایک بچے کے لیے. جو آپ لوگ فیس بھی چارج کرتے ہیں بچے سے ان کورسز کی؟ ہم چونکہ غریب بچوں سے ڈیل کرتے ہیں تو ہمارا پرائمریلی جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ تو اویلیبل فنڈنگ کے اندر ہوتا ہے. لیکن اتنے زیادہ، مطلب ایک ہماری جو سلاٹ ہے نا اس کے اگینسٹ 3 ٹائمز اپلیکیشنز آ جاتی ہیں. تو وہ پھر ہم جب اپنا کوٹا اپنے فنڈنگ کے حساب سے پورا کر لیتے ہیں، پھر ہم سیلف فائنینس پہ اگر گنجائش ہو تو سیلف فائنینس پہ چلے جاتے ہیں. ادروائز ہم پہلی پرائورٹی یہ ہوتی ہے کہ بالکل فیس چارج نہ کی جائے، جتنی ہماری ایلوکیشن ہے فنڈس اس کے اندر آ جائے. لیکن چونکہ جاب لیسنس اتنی ہے، آپ نے جیسے بات کی ہے، وہ بہت زیادہ ود دی گروئنگ پاپولیشن اور یوتھ جو ہے اس کو بھی خاص طور پہ انگیج کرنے کے لیے. تو یہ مین اسٹریم ایجوکیشن بے شک نہ چھوڑیں. مطلب کہ کسی کو اگر کسی نے MA عربک بھی کرنا ہے تو کرے اپنا، لیکن ساتھ ساتھ یہ شارٹ ٹریننگ ضرور کرے. یہ کیونکہ ان ٹولس کے بغیر نا گزارا نہیں ہے. یہ ایک آپ کو ایک کانفیڈنس بھی دیتے ہیں، دوسرا ہے کہ آپ کی کنیکٹیوٹی کے لیے بہت ضروری ہے، اور تیسرا یہ کہ آپ کو ارننگ ہوتی ہے، آپ اپنے پیرنٹس پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوتے. تو یہ ہمارا جو کورسز ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم. ہمارے سارے کورسز جو ہیں وہ یہ جو TTC ہے، نیفٹیک ہے، جو فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ہے، جو ہماری کنٹرولنگ اتھارٹی ہے، اس کے ہی اپرووڈ ہوتے ہیں. ہماری ایکریڈیٹیشن بھی موسٹلی ہمارے اداروں کی ان کے ساتھ ہے. پھر یہ کہ کسی بھی شعبے میں، مطلب کہ اگر ہیلتھ میں جانا چاہتا ہے تو یہ فرسٹ رسپونڈرز کے طور پہ جس طرح 11 22 ہے، اس طرح کے یہ پرائیویٹ سیکٹر میں، ان میں بھی بچے ٹریننگ لے سکتے ہیں جو ان کے اپنے لیے بھی بہتر ہے، ان کے پیرنٹس بھی، ایجنگ پیرنٹس بھی ہیں ان کے بھی بہتر ہے. اب
جس طرح یورپ میں اب عمر بڑھ رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، نئے ان کی جو بچے ہیں وہ ویسے بھی کم پاپولیشن دن بدن شرنک ہو رہی ہے، تو ان کے لیے بھی کورسز ہیں ایسے بچوں کے لیے جو مطلب کہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز میں یا یورپین کنٹریز میں جا کے یہ اس طرح کے جو اپنے جاب کرنا چاہتے ہیں، تو بجائے اس کے انسکلڈ لیبر باہر جائے اور وہ باہر جا کے جو ہے اس کو کوئی ریزنیبل جو ہے وہ جو سیلری پیکیج یا ریمونریشن پیکیج نہ ملے تو اسکل لے کے جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل، جس طرح میں نے کہا ہے، ہم اپنے فورم پہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کو سیفلی جو ہے نا باہر ان کو بھیجا جائے، تاکہ جو ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے بائی دی ایجنٹس ایٹ ویریس لیولس ان سے بچا جائے۔ تو یہ اچھا، کوئی بچہ بچی جو ہے نا ہم جو باہر جانا چاہتا ہے اس میں ہم پری ڈپارچر ٹریننگ کے بغیر نہیں بھیجتے۔ مثال کے طور پہ میں نے چند ماہ پہلے پرائیویٹ سیکٹر میں ایک کوئی اوورسیز امپلائر تھا، لائسنس ہولڈر، وہ کو 100 کے قریب جینیٹوریل سروسز کے لیے مسجد الحرام میں اور مسجد النبوی کے لیے سٹاف جا رہا تھا، تو میں نے ان کو، مجھے پتہ چلا کہ یہ بھیج رہے ہیں، تو میں کوئی سروس میں سیکریٹری ریلیجیس افیئرز بھی رہا ہوں، میں نے 2 حج بھی مجھے اللہ نے کرم کیا تھا کہ میں نے کروائے سرکاری سیکٹر میں، تو مجھے پتہ ہے وہاں ایشوز کیا ہوتے ہیں۔ تو وہ میں نے پھر ان کو کہا کہ ان کو بچوں کو ٹریننگ کروائیں، تو پہلے تو ان کا ریلیکٹنس تھی، پھر انہوں نے کہا یہ اوور ہیڈ زیادہ ہو جائیں گے، ہم نے کہا کہ نہیں، ہم آپ سے بہت ہی کم ریٹ پہ چارج کریں گے، تو آپ مہربانی کر کے۔ پھر 5 دن کا ہم نے ان کو جو ہے نا ایک پری ڈپارچر ٹریننگ دی، جس میں مطلب مثال کے طور پر بچہ، جس طرح میرے کولیگ نے بات کی ہے کہ منڈی بہاؤالدین سے کوئی گاؤں کا بندہ ہے، پہلی دفعہ جہاز پہ جانا ہے، پہلی دفعہ ایئرپورٹ دیکھنا ہے، وہاں سے ڈس امبارک کرنا ہے، جب کیا اس کو جو ہے نا وہ ایشوز فیس کرتا ہے اور کس ملک میں جا رہا ہے، اگر اس ملک کی کوئی بیسک جو ہے نو ہاؤ نہیں ہے اس کے بارے میں، اس کی لینگویج کو نہیں سمجھتا، اگر فار ایگزامپل سعودی عربیہ بھی جا رہا ہے تو ایک پروٹوکول ہے اور اس میں واش روم کہاں ہے، ریسٹورینٹ کدھر ہے، اس میں گائیڈنس۔ تو وہ جب ہم نے ٹریننگ دی تو اینڈ آف دی ٹریننگ 5 دن کے بعد میں نے پھر ان کو پوچھا، ان میں سے وہ بچے بھی تھے جو آلریڈی سروسز جو ہے نا وہ دے چکے تھے، یعنی 2 دفعہ بھی دے چکے تھے، ان سے پوچھا کہ یہ آپ کا وقت ضائع کیا ہے یا آپ کو فائدہ ہوا؟ انہوں نے کہا یہ چیزیں ہمیں بھی نہیں پتہ، یعنی کہ اس ملک کے بارے میں، وہاں کی جو رسم و رواج ہیں، وہاں جو ڈیکورم ہے، یہ ایک سیوک جو ایکسپیکٹیشن ہے آپ کو کہ آپ نے گاربیج تھرو نہیں کرنا، جس طرح ہم اپنے تو کیجولی کر لیتے ہیں، پاکستانیوں کی یہ عادت ہے، لیکن وہاں نہیں آپ افورڈ کرتے۔ اور پھر یہ کہ دے آر گوئنگ ایز ایمبیسڈرز آف آر کنٹری۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو ہر بندہ واچ کر رہا ہے، اگر آپ نہیں بھی پڑھے لکھے، آپ باہر کام کے لیے جا رہے ہیں، روزگار کے لیے، لیکن لوگ آپ کو دیکھیں گے ایز ایمبیسڈرز آف پاکستان، اور اس سے اندازہ لگائیں گے کہ یہ ملک کے لوگ کس طرح کے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو سکھائیں، ان میں پیٹریوٹزم بھی ساتھ پیدا ہو، اور دوسرا یہ کہ ان کو باقی ملکوں کے لوگوں کے ساتھ رہنے کا بھی سلیقہ ہے۔ مثال کے طور پہ بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، مسلمان یہاں سے بھی سعودی عربیہ جاتے ہیں، تو یہاں تو ہمارے اپنے جو جغرافیائی حالات ہیں یا سیاسی یا ملٹری، تو اس میں ایک اور ہماری ایک جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے، لیکن جہاں آپ کا ورک پلیس ہے وہاں سارے ایک برادرانہ وہ طریقے سے رہنا چاہیے۔ تو پاکستانیز کے بارے میں یو اے ای میں بھی یا سعودی عربیہ میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بڑی جلدی طیش میں آ جاتے ہیں، تو یہ چیزیں ان کو سکھائی جاتی ہیں کہ طیش میں آنے کی بالکل، طیش میں آ کے کیا کر سکتے ہیں آپ، اپنی جاب ہی آپ کھوئیں گے، اور اس کے بعد آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی کرمنل پروسیڈنگ کرے گا وہ جو ملک ہے، تو ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ اپنے ضبط پہ قابو رکھیں۔ تو اسی طرح جو بچے جہاں کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کو انٹرپرینورشپ سکھاتے ہیں ایز اے سبجیکٹ، ان میں بتاتے ہیں کہ ہاؤ دے کین مینٹین ایئر اکاؤنٹس، کس طریقے سے وہ اپروچ کر سکتا ہے فار فنڈنگ، کولیبریشن کس طرح کیا جا سکتی ہے، اور کیا چیزیں ہیں جس میں نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو اکوپ کر کے ود ان منیمم پاسبل ٹائم ان کو باہر لانچ کیا جائے، پیرنٹس پہ اوپر اپنی ڈپینڈنٹ نہ ہوں۔ اور ایون بچیاں بھی ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میٹرک پاس بچیاں ہیں جنہوں نے کمپیوٹر میں ہمارے کوئی فیبریکیشن میں یا اس میں یہ جو ڈریس ڈیزائننگ وغیرہ میں انہوں نے آگے کام کیا ہے، تو ابھی 5-6 لاکھ روپے لے رہی ہیں۔ پہلے وہ زکوٰۃ ریسیپینٹ فیملی سے تھی، اب فیصلہ آباد میں بھی جانے کے بعد 2-3 بچیاں میرے سامنے لائیں گے جو 6 لاکھ، اور ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے، یعنی کہ دے آر ایکسپرٹیز ان دیئر اون فیلڈ۔ اسی طرح یہ شعبے جو اس طرح پلمبنگ ہے، اب اس میں ایک ہمارا اسٹگما رہا ہے پہلے کہ یہ بلو کالر جاب ہے، یہ تو ہمارا نہیں ہے، ہم نے تو وہ کام کرنا، ہاتھ نہ لگانا پڑے، تو یہ اب دور نہیں رہا، ورلڈ ہیز بین چینجڈ، نو ڈاؤٹ، دنیا چینج ہو گئی ہے۔ اس ملک کو ہر بندے کی ہر بچہ بچی امپورٹنٹ ہے، ہر بچے بچی کو، چاہے وہ پڑھائی میں اچھا نہیں بھی ہے، اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھنا چاہیے،
اور وہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک فوکل ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ اس فیملی کے لیے کہ وہ ہو سکتا ہے بزنس میں اچھا نکلا، ہو سکتا ہے کہ کسی خاص اسکل میں اچھا کام کرے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کو مین اسٹریم ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ یہ اسکل ضرور سیکھنی چاہیے. لیکن اگر آپ غریب فیملی سے ہیں، آپ ایون باہر کسی اچھی یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، تو بجائے جا کے اپنے پارٹ ٹائم کوئی اس طرح کا کام کرے، ٹوائلٹ صاف کرے. تو اگر آپ ہاسپٹیلٹی میں ٹرینڈ ہے، آپ نے کوئی اس طرح کی اسکل سیکھی ہوئی ہے اور الیکٹریشین کی ہے یا کمپیوٹر اپلیکیشن کی ہے، یہ اے آئی جس طرح آج کل دور ہے، تو وہ آپ کے لیے ایک سورس آف ارننگ ہوگی. آپ اپنی مین اسٹریم ایجوکیشن بھی کنٹینیو کریں اور ساتھ یہ بھی کام کریں. اٹس اے ویری امپورٹنٹ ڈسکشن. اگر ہم اوور آل امیگرینٹس دیکھیں جو پاکستان سے باہر کے ملکوں میں کام کرنے گئے، اسپیسیفکلی ان جی سی سی ریجن، ان یورپ، تو ہمارے کافی سارے پاپولیشن ہے جو یہاں پہ سیٹلڈ ہیں. بٹ انفارچونیٹلی اگر ہم کمپیئر کریں ود انڈیا ود آور ادر نیبرنگ کنٹریز، تو ہمارے لوگ اسکلڈ نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ ریمیٹنسز کی دفعہ اگر ہمارے 100 بندے پاکستان کے اندر پیسہ بھیجتے ہیں تو شاید انڈیا کے 10 بندے اس سے زیادہ پیسہ بھیجتے ہیں. اور دی ڈفرینس از اونلی اسکلز. ان کے لوگ اسکلڈ ہیں. اور جب چوائس کی بات آتی ہے، جیسے خالد صاحب نے ابھی کمیونیکیٹ کیا، سو آلویز امپلائر ہیز سلیکشن. وہ دیکھتا ہے کہ کس کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہے، کس کی اسکلز ٹھیک ہے، کس کا رویہ ٹھیک ہے، کون زیادہ پروفیشنل ہے. سو دے ہیو آپشن فار فلپائنس، فرام بنگلہ دیش، فرام انڈیا، فرام پاکستان. سو جو اسے سوٹ کرتا ہے وہ اسے لیتا ہے. اور جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ چیزیں لرن کروائی جائیں اور بچوں کو وہ ساری اسکلز دی جائیں جو امپورٹنٹ ہیں. رانجھا صاحب، میسج آف دی ڈے. سر میرا تو وہ کہتے ہیں خواب دیکھنے چاہیے. میرا تو خواب یہ ہے کہ اگر شینزن، سلیکون ویلی اور سنگاپور 20-20 30-30 سال میں کر گئے تو سرگودا کیوں نہیں کرے گا؟ مجھے پاکستان، مجھے پلیز میرا یہ نہ کہیے گا کہ میں پاکستان کی بات کیوں نہیں کرتا. میں ڈویبل پروجیکٹ کی بات کرتا ہوں. میرے لیے سرگودا کو ڈیولپ کرنا ود سرگودا یونیورسٹی پاسبل ہے. میرے لیے اگر 200 یا 250 یونیورسٹی نہیں ہل رہی تو ان کے ساتھ پاکستان کو میں نے ڈیولپ کر سکتا. سرگودا کا یونیورسٹی کا ڈاکٹر کیسر عباس وائس چانسلر، ان کی ٹیم، ود سرگودا کے لوگ، ہم کیا چوتھا ایس کر لیں گے آفٹر شینزن، سنگاپور، سلیکون ویلی؟ ہو فار دی بیسٹ. اگر وہ ہو جائے گا تو پھر مجبوری ہو جائے گی پاکستان کے 150 ضلعوں کی، مجبوری ہو جائے گی پاکستان کی 300 یونیورسٹیوں کی کہ وہ اپنے آپ کو ہلیں اور یہ کر لیں جو ہم نے کر لیا. The name of the game is not saying it, doing it, اور doing it جتنا جلدی ہو سکے. ایگزیکٹلی. ناظرین، یونیورسٹیز کے اندر کمیونٹی انگیجمنٹ ایک بڑا امپورٹنٹ فنکشن ہے. بہت ساری یونیورسٹیز یہ کام اگنور کر دیتی ہیں اور زیادہ فوکس اپنے اکیڈیمکس کی طرف رکھتی ہیں. یونیورسٹی سرگودا میں جیسے بہت ساری یونیکنیسز ہیں جو کہ لیڈرشپ نے کریٹ کی ہیں. ایک بڑی زبردست یونیکنیس یہ ہے کہ ان کے تمام ڈپارٹمنٹس کے دروازے جنرل پبلک کے لیے اوپن ہیں. ہمارا کیریئر ڈیولپمنٹ سینٹر از آلویز اوپن. ہمارا انٹلیکچوئل پراپرٹی آفس از آلویز اوپن فار آل دی ریجنل اسٹیک ہولڈرس کہ وہ یہاں سے آ کے فری آف کاسٹ کنسلٹنسی اور سروسز لے سکتے ہیں. کیریئر ڈیولپمنٹ سینٹر کے اندر اکثر ایسے والدین اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں جن کی ایجوکیشن کم ہوتی ہے. مجھے اتفاق ہوا کل ایک پیرنٹ سے ملنے کا. دے براٹ دیر ڈاٹر ود دیم. میٹرک پاس تھی وہ بچی. میرے ذہن میں آج جو گفتگو خالد صاحب نے، سلیم صاحب نے کی ہے، وہ سن کے جو پہلا ایک ایڈوائس جنرل پبلک کے لیے آتا ہے وہ یہ ہے کہ نیور تھنک اباؤٹ کہ آپ کے پاس فائنینشیل ریسورسز نہیں ہیں، آپ کے پاس ٹائم کا ایشو ہے، آپ کی فیملی کے اندر بہت سارے کانسٹریشنز ہیں، ریلیجیس لمیٹیشنز ہیں. اپنے بچوں کو اسکلڈ ایجوکیشن دیں، اسکل سکھائیں، اور وہ میٹرک کے بغیر بھی پاسبل ہے، وہ میٹرک ایجوکیشن کے ساتھ بھی پاسبل ہے. اپنے بچوں کو اس قابل کر دیں کہ وہ اپنی اور اپنے خاندان کے لیے ایک رزق حلال کا اچھا معاشی انتظام کر سکے. سر، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. بڑی پروڈکٹیو ڈسکشن کیا آپ نے. ناظرین، اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.